اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، نماز پڑھنے کے بعد ہمارے کچھ معمول ہوتے ہیں اور آج کے دن وہ سب چھوٹ جاتے ہیں۔ خیر، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ ایک بار آیت الکرسی، ایک بار سورہ اخلاص، ایک بار سورہ فلق، ایک بار سورہ ناس اور 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار یہ پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد بات شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ان کی جو صفات قرآن پاک میں بیان کی ہیں ان کو بیان کرنے کا معمول ہے۔ اب بات چل رہی تھی سورہ آل عمران کی ایک آیت، الصابرین والصادقین والقانتین والمستغفرین بالاسحار۔ پچھلے مہینے بات آئی تھی الصادقین، جو سچے ہیں، تو آج بات ہوگی والقانتین۔ قانت ایک کو کہتے ہیں اور قانتین ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں فرما بردار۔ فرما بردار کے معنی بھی آپ جانتے ہیں، حکم ماننے والا، تابع دار، فرما بردار، حکم ماننے والا۔ کس کا حکم ماننے والا؟ ظاہر بات ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے والا۔ تو مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ماننے والا ہوتا ہے، اللہ کے تمام احکام مانتا ہے، اللہ کا ہر حکم مانتا ہے۔ اور اب یوں سمجھ لو، اللہ کے احکام ماننے میں جتنی کمی، اتنی اس کے مومن ہونے میں کمی۔ پیارے بھائیوں، یہ اتنی صاف باتیں ہیں کہ ہر آدمی کی سمجھ میں آتی ہیں، اور اتنی صحیح باتیں ہیں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، قرآن پاک کی باتیں ہیں۔ یہ اللہ کا ہر حکم ماننے والے ہیں۔ اب آپ یوں سمجھو، اگر کوئی شخص کبھی مانے کبھی نہ مانے، اس کو فرما بردار نہیں کہتے۔ اس کو تو ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں جو اپنی مرضی کا مالک ہے، جو اس کی سمجھ میں آوے کر لے، اور جو نہیں آتا نہیں کرتا، ماننے مان لے، نہیں ماننا نہیں صحیح۔ تو ایسا نہیں، یہ فرما بردار نہیں ہونا تھا، بلکہ ہر حکم ماننے والا، بلکہ اشاروں کو سمجھنے والا، منشا کو سمجھنے والا، یوں ہے فرما بردار۔ اس سلسلے میں رات بھی بات ہوئی تھی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ یہاں تک آ گیا، تفسیر اس کی آ چکی ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتا ہے وہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اب میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے 1-2 واقعے سناتا ہوں، بس زیادہ نہیں۔ یہ
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے تھے، اور کتنے ماننے والے تھے۔ اس سلسلے میں جب ہم سیرت پاک پڑھتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حالات، تو حیرت ہوتی ہے، حیرت کہ کیسے کیسے موقعوں پر انہوں نے فوراً کس طریقے سے حکم مانا، کیسے کیسے موقعوں پر فوراً کس طریقے سے حکم مانا، اور حیرت انگیز، حیرت انگیز۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم لوگ یثرب چلے جاؤ، مکہ چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے ہجرت شروع کر دی۔ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا نام ہجرت ہے، اور جب اسلامی زبان میں لفظ ہجرت بولا جاتا ہے تو یہی مراد ہوتا ہے، یہی مراد ہوتا ہے۔ اور دوسری جو ہجرت ہے وہ حقیقت میں ہجرت نہیں ہے، وہ مجازن یا حکمن ہجرت ہے۔ صحابہ نے ہجرت شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے، اور انہوں نے بھی اجازت چاہی کہ میں بھی مدینہ چلا جاؤں، میں بھی ہجرت کر لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے، اور میں اور تم دونوں اکٹھے ہجرت کریں گے، دونوں اکٹھے چلیں گے یہاں سے۔ یہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی، تو اس کے بعد دیکھو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے 2 اونٹنی خریدی اور ان کو گھر پر رکھ کر چارہ کھلاتے تھے، باقی دوسرے اونٹنیاں جو تھے ان کو جنگل میں بھیج دیتے تھے۔ اب رہا جائے سوال کہ ان کو دونوں کو گھر پر کیوں کھڑا رکھتے تھے اور باقی کو جنگل میں کیوں بھیج دیتے تھے؟ ہاں، تو دیکھو اس کو سمجھنا وہاں کے ماحول کے مطابق ذرا مشکل سا ہوگا، پوری بات سامنے آئے گی تب سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے یہاں تو ہر طرف ہریالی ہے، لیکن وہاں تو جنگل ہے، اور مدینے کا آس پاس تو بالکل جنگل ہی ہے، دور دراز جا کے کہیں درخت کہیں کچھ ہے۔ تو جو جنگل میں اونٹ چرنے کے لیے جاتے تھے وہ بہت دور نکل جاتے تھے، بہت دور نکل جاتے تھے، فون تو تھا نہیں۔ اب اگر کوئی آدمی جاوے تو پہلے تو وہ تلاش کرے گا کہ بھئی کدھر جا رہا وہ چرواہا ان اونٹوں کو لے کے، پھر وہاں پہنچے گا، وہاں سے لے کے آئے گا۔ تو دیکھو ہماری اصطلاح میں کیا ہے، وہ آدھا دن لگ جائے گا۔ آپ نے ان اونٹنیوں کو چرنے کے لیے اس لیے نہیں بھیجا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا ارادہ ہو تو اس کی تعمیل میں اتنی بھی دیر نہ لگے کہ اونٹ جنگل سے منگانے پڑے۔ اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ یہ، اور روایات سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں دروازے کی کنڈی نہیں لگاتے تھے، دروازہ تو بند لیکن کنڈی نہیں لگاتے تھے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ملے
آپ کو اندر بلانے میں اور آپ کے حکم کی تعمیل میں اتنی دیر ہو کہ کنڈی کھولنی پڑے. اور یہ بھی آیا ہے کہ اس کے بعد آپ رات دن سوئے نہیں. یہ وقفہ 2 دن کا ہو یا 4 دن کا ہو اللہ بہتر جانے، لیکن اس کے بعد وہ سوئے نہیں. کیوں نہیں سوئے؟ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آوے تو میں بیدار اور فوراً ماننے والا ہوں. دیکھو یہ ہوتا تھا اطاعت کا جذبہ، اطاعت کا جذبہ. اور صرف یہی احکام نہیں بلکہ ایسے ایسے حکم مانتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس سے ان کی زندگی ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے، زندگی ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا تھا کہ ہم غار ثور میں رہیں گے اور تم ادھر ہی کہیں بکریاں چرانا اور لوگوں کی خبر ہمیں دیتے رہنا اور دودھ پلاتے رہنا. تو وہ ادھر ہی بکریاں لے کر رہتے تھے اور 3 دن تک انہوں نے تمام کام اتنی ہوشیاری سے کیے کہ کسی کو بھنک تک نہیں لگی، کسی کو شبہ تک نہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ان کے ذمہ تھا کھانا پہنچانا. وہ کھانا پہنچاتی تھی، معلوم تھا. تو وہ اس طرح جاتی تھی کہ کسی کو خبر نہیں اور نشان قدم مٹاتی ہوئی جاتی تھی. تو دیکھو اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم کو ماننا کس طرح رازداری کے ساتھ اور کیسے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم پورا کرنا. اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی حکم، یہی عمل تھا. لکھا ہے کتابوں میں کہ جمعہ کے دن خطبے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، کچھ لوگ ادھر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے باہر تھے، مسجد میں آنے کے لیے چلے آ رہے تھے، مسجد کے باہر تھے. جب آپ کے ہاتھ کا یہ اشارہ دیکھا کہ بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے، وہ وہیں بیٹھ گئے. تو ہر حکم کو ماننے والے تھے، ہر حکم کو ماننے والے تھے. ایک بات اور ذہن میں آ تو رہی ماشاءاللہ بہت ساری، لیکن آپ نے ایک واقعہ پڑھا ہوگا حکایات صحابہ میں، ہم بھی انشاءاللہ اس کو کبھی تفصیل سے بتائیں گے. ایک ہوا تھا غزوہ تبوک، اور وہ زمانہ سخت گرمی کا زمانہ تھا اور کھجوریں پک کر تیار تھی، وہ توڑنے کا زمانہ تھا. اب تو آمدنی کے بہت سارے ذرائع ہوں گے. ہمارے بزرگ جانتے ہیں کہ پہلے تو محدود زمانے تھے، جو گنا بوتا ہے تو سال بھر میں اس کی آمدنی اور سارا دار و مدار گنے پر ہے.
جو باغ والے ہیں ان کی آمدنی کا سارا دار و مدار سال میں ایک موقع پر باغوں کے پھل توڑنے پر ہے، اور اسی طریقے سے تو ان کا تو دار و مدار کھجوروں پر تھا۔ اور اب وہ ٹوٹے نہ، وہ گھر میں نہ آوے نہ وہ بکیں، بک گئی سارے سال کی آمدنی۔ اسی طرح اب تک جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جنگ لڑی تھی وہ اپنے عربوں سے ہی کی تھی، جیسی ٹریننگ ان کی تھی ایسی ٹریننگ ان کی تھی۔ لیکن غزوہ تبوک میں عیسائی بادشاہ سے، رومی بادشاہ سے جنگ تھی، اور ان کی فوج پہلے سے تربیت یافتہ ٹریننگ شدہ تھی۔ اور خاص بات یہ کہ مکہ سے مدینہ سے تبوک کا سفر بہت لمبا، اور سب کے پاس سواری کے اونٹ بھی نہیں کہ وہ بیٹھ کر اپنا سفر طے کر سکیں۔ غرض بڑا مشکل وقت تھا، بڑا بھاری وقت تھا، اور اتنا بھاری وقت تھا کہ خود اس کو جیش العسرت کہا جاتا ہے، جیش العسرت، تنگی کا لشکر، یعنی وہ جنگ جو تنگی کے وقت میں ہوئی۔ لیکن تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شرکت کی۔ ان میں سے کوئی چیز ان کے لیے مانع نہیں بنی، عذر نہیں بنا، سب نے شرکت کی۔ منافقین حیلے بہانے کر کے، کوئی اجازت لے کر، کوئی بغیر اجازت کے پیچھے رہ گئے۔ سچے پکے مسلمانوں میں سے صرف 3 آدمی پیچھے رہے، اور وہ بھی جان بوجھ کر پیچھے نہیں رہے، بلکہ نفس اور شیطان کے کچھ بہانوں سے۔ کیسے؟ ایسے بھائی اذان تو ہو گئی ظہر کی، لیکن مجھے تو جلدی جانا سہارنپور، تو ذرا بس آگے چل کے پڑھ لوں گا، اور بیٹھ گیا بس میں۔ اب وہ بس لیٹ ہوئی یا کیسے ہوئی یا وقت پہ وہاں پہنچی، وہ مجھے فلاں جگہ جانا، وہاں سے گھنٹہ گھر میں جانا، وہ وہیں آ کے پڑھ لوں گا نماز۔ چلو وہ ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے، پھر وہ ملنے کا نہیں، چلو ان سے مل لوں پھر پڑھ لوں گا نماز۔ یہ نماز پڑھنے والوں کی بات ہے۔ ہاں تو یہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر آنے میں دیر ہوگی، وہی ہوئی ظہر کی نماز قضا ہو گئی۔ بہت ہوتا ہے ایسا، جی ہاں۔ تو ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ پیش آیا۔ میرے پاس تو بہت تیز رفتار اونٹنی ہے، میرے پاس تو بہت تیز رفتار گھوڑا ہے، میں تو شریک ہو جاؤں گا، پکڑ لوں انہیں، شامل ہو جاؤں گا ان کے ساتھ، اور ہاں بس چلوں گا، بس چلو شام کو چلوں گا، صبح کو چلوں گا، وہیں صبح شام ہوتے ہوتے وہ کئی دن ہو گئے۔ اب دوسری بات ہے دل میں، اوہ تو بہت دور چلے گئے بھائی، اب تو میں پکڑ نہیں سکوں گا، میں اب تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکوں گا بھائی اکیلا کیسے سفر کروں۔ بہرحال اس طرح کی باتیں کچھ پیش آئی جن کی بنا پر وہ تینوں پیچھے رہ گئے۔ جو تھے منافق وہ آئے اور جھوٹے عذر بیان کر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخ روح ہو گئے۔ اجی وہ مہمان آ گیا تھا، وہ فلانا ہو گیا، بس اسی طریقے سے عذر بیان کر کے سرخ روح ہو گئے۔ اور وہ جو 3 پکے سچے مسلمان تھے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، ہم نفس اور شیطان کے بہکاوے بہلاوے میں آ کر پیچھے رہے۔ تو آپ نے فرما دیا کہ ٹھیک، اب میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہتا، اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا
اب تمہیں وہ ماننا ہوگا۔ پڑھیو بھائی کوئی آیت شریفہ، قاری صاحب پڑھیو۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ اللہ نے ان 3 کی بھی توبہ قبول کر لی جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اور اللہ کہو، اللہ کا رسول کہو، بات ایک ہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے میں ان سے جو کوتاہی اور غلطی ہوئی، ان کو اپنی اس غلطی اور کوتاہی کا اتنا احساس ہے کہ شہر مدینہ وسیع اور کشادہ ہوتے ہوئے ان پر تنگ ہو گیا۔ زمین تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود۔ غرض اسی طرح کا معاملہ تھا۔ اب ایک خاص بات، تمام صحابہ کو منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان سے کوئی بات نہ کرے، تو ان تینوں سے کسی نے بات نہیں کی۔ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بات نہیں کرتے تھے۔ وہ مسجد میں جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھتے اور امید رکھتے کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر ہی دیکھ لیں، لیکن نہیں دیکھتے تھے۔ غرض ان میں سے تینوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ اب تک اپنے گھر میں تھے، ہمارے گاؤں والوں کا کہنا کہ ٹائم پہ روٹی ٹکڑا مل رہا تھا۔ خدمت جو گھر میں بیوی بچے کرتے ہیں، اب حکم یہ ہوا کہ بیوی بچوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ ہر حکم مانا۔ یہ دوستو، بات ابھی جو کچھ چل رہی ہے، یہ 2 واقعے میں نے آپ کو بتائے۔ ایک تو ان 3 سچے پکے مسلمانوں کا واقعہ، اور باقی جو منافقین تھے ان کا، وہ جھوٹے عذر اور حیلے بہانہ کر کے الگ ہو گئے، ان کا قصور معاف نہیں ہوا۔ اور انہوں نے اپنی غلطی کا پورا اعتراف کیا، اور اس کے ساتھ جو حکم تھا اللہ اور اس کے رسول کا وہ پورا بجا لائے، تو ان کے گناہ، ان کا قصور معاف ہو گیا۔ تو دیکھو، ہمارے سامنے جب شریعت کا کوئی حکم آوے تو حیلے بہانے نہیں کرنا چاہیے، جھوٹی باتیں بیان کر کے مسئلہ نہیں دریافت کرنا چاہیے۔ جو واقعہ ہے، جو حقیقت ہے، جو سچ ہے، وہی بیان کرو اور مسئلہ معلوم کرو۔ اس واسطے کہ آپ جو کچھ بتاویں گے مفتی صاحب اسی کے مطابق فتویٰ بتاویں گے، اسی کے مطابق شریعت کا حکم بتاویں گے۔ اگر جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے مسئلہ دریافت کر لیا اور مفتی صاحب نے بتا دیا، تو اب بھی وہ آپ کے لیے حلال اور جائز نہیں ہوگا، چاہے مفتی صاحب نے بتا دیا۔ آپ نے تو جس صورت کا حکم پوچھا ہے اس صورت کا حکم انہوں نے بتایا ہے، اور جو حقیقت میں اور واقعہ میں جو صورت ہے اس کا حکم نہیں بتایا انہوں نے، نہیں تم نے وہ بیان کری۔ میں اشارہ کر رہا ہوں خاص طور سے طلاق کے مسائل میں، جی پہلے تو غصے میں آ کے تو کسی بھی طریقے سے تو کچھ آگا پیچھا دیکھے بغیر طلاق دے دی، اور اب یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے معاملہ جوں کا توں رہ جاوے، اب یہ کوشش ہوتی ہے، تو ہیر پھیر کے
کبھی کسی طرح بات کو بیان کریں، کبھی کسی طرح بات کو بیان کریں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح مفتی صاحب جائز کہہ دیں، یوں کہہ دیں کہ طلاق نہیں ہوئی۔ تو اگر مفتی صاحب نے کہہ بھی دیا، جس طرح آپ نے بتایا اس کے مطابق انہوں نے مسئلہ بتا بھی دیا، تو وہ حلال نہیں ہو جاوے گی۔ ہاں، اسی طریقے سے کوئی بھی معاملہ ہو، جی ہمارے بعض بھائی یوں سوچتے ہیں کہ ہم لون لے لیں، تو وہ اپنی اتنی مجبوری بتاویں گے، اتنی مجبوری بتاویں گے کہ مفتی صاحب کو مجبور کر دیں گے کہ ہاں بھائی اس مجبوری میں، اس حالت میں تو لینا جائز ہے۔ حالانکہ مفتی صاحب اگر جائز بھی کہہ دے تو جائز نہیں ہوگا۔ ہاں جائز۔ اچھا کچھ مسئلے تو ہم نے اپنا بھی بنا لیے۔ ہاں اجی جوا سٹا یہ تو حرام ہے قرآن پاک میں۔ اگر نہیں، جس کے گھر میں جوان لڑکی ہو وہ سٹا لگا سکے، وہ نمبر لگا سکے۔ جس کے ذمہ قرضہ ہو وہ کر سکے یہ کام۔ اور فلاں مولوی صاحب نے نمبر بتایا تھا، یہ تو مولوی صاحب بتا دیں نمبر اور لگا لیں، بالکل نہیں جائز ہونے کا، کوئی صورت ہے ہی نہیں اس کی۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حیلے بہانہ کر کے شریعت کا حکم معلوم نہ کرنا چاہیے، بلکہ پوری امانت، دیانت اور صداقت کے ساتھ صحیح صورتحال بیان کر کے حکم بیان کرنا چاہیے۔ بات اتنی تو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب میں اگلی بات کہتا ہوں، اگر مان لو ہم نے اپنے آپ کو مجرم اور گناہگار سمجھتے ہوئے کوئی گناہ کر لیا، اللہ کے کسی حکم کی، شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر دی، تو توبہ کی امید ہے، توبہ کے یعنی ہمیں توبہ کی توفیق ہو جاوے گی، اس کی امید ہے۔ اور جب بندہ توبہ کرے گا اللہ تو قبول فرمائی لیتے ہیں، تو اس گناہ کے چھوٹنے کی بھی امید ہے اور اس گناہ کے معاف ہونے کی بھی امید ہے۔ اور اگر حیلے بہانے کر لیے اور ہم نے خود بھی کسی طرح مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کر کے، مولوی صاحب سے مسئلہ معلوم کر کے اور اس کو جائز سمجھ کر عمل کر لیا، تو اب تو نہ توبہ کی توفیق ہونے کی۔ جب توبہ کی توفیق نہیں ہونے کی تو پھر توبہ قبول ہی کہاں ہوگی؟ بہرحال حیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے، صحیح سچ بات بیان کر کے تب مسئلہ معلوم کرنا چاہیے۔ ہاں بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عادت شریفہ یہ تھی۔ یہ مضمون آج ہی نہیں، یہ تو بہت دنوں میں بیان ہوگا، آج تو میں اس میں ایک بات بیان کر کے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ کیا؟ مثال کے طور پر رات بھی آپ نے سنا اور بار بار سنتے رہتے ہیں آپ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، بڑے بڑے احکام، بڑے بڑے حکم شریعت کے 5 ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو بنیادی ہیں، ورنہ بڑے بڑے احکام قرآن پاک میں اور بھی بیان فرمائے گئے ہیں، چلو انہی میں سے لے لو۔ تو جو آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے تھے، اب وہ بتاؤ وہ نماز کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اب آپ سمجھو کہ جو آدمی نماز جیسی عبادت کو، نماز جیسے حکم ہی کو ٹال دے اور نہ پڑھے، تو اب وہ مومن کس درجے کا؟ اب خود میں نہیں کچھ کہتا اس بارے میں، خود سوچو۔ مومن کی مثال تو بتائی گئی، الصابرین والصادقین والقانتین، اللہ کا حکم ماننے والے۔ نماز ہی چھوڑ دے، روزہ ہی چھوڑ دے، یہ تو بہت ایسے احکام ہیں جن کے منافقین کو بھی جرأت نہیں ہوتی تھی ان احکام کو چھوڑنے اور نظر انداز کرنے کی۔
زکوٰۃ ہی نہ دے آدمی، حج ہی نہ کرے آدمی، تو ایسا کیسے؟ ہاں، اسی واسطے عام بات نہیں تھی، وہ خاص مجلس تھی، خاص حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب پتہ نہیں کس رنگ میں تھے اس وقت. میں کیوں کہوں کسی کو نماز پڑھنے کے لیے؟ میں کیوں کہوں کسی کو نماز پڑھنے کے لیے؟ نہیں. کیا مطلب تھا اس کا؟ یعنی نماز تو ایک ایسا حکم ہے کہ کسی مومن کے چھوڑنے کی ہمت ہی نہیں ہونی چاہیے. اور نماز تو ایک ایسا حکم ہے کہ اس کے لیے تو کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے. ہاں، یہی میرا مقصد ہے بیان کرنے کا، کہ یہ تو اس شان کے اس درجے کے حکم ہیں کہ ان کی تو چھوڑنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، ان کو تو کہنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لیں مومن کو. ہاں اچھا جی، ایک بات اور کہہ سن کے بس اب ختم ہے. فرض جو بھی اللہ کا حکم ہے، فرض جمع میں نے اس لیے نہیں بولا کہ پتہ نہیں کسی کی سمجھ میں آئے گا کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. فرض اور واجب، ان کو تو چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ان کی خلاف ورزی کرنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ باقی کوئی عذر ہو، اور وہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مثلا نماز کی صورت میں معاف ہوتی ہے، یا روزہ کی صورت میں معاف ہوتا ہے، وہ شریعت میں موجود ہے. اور معاف نہیں ہوتا وہ بھی ایک حکم ہے. مثلا حیض کے زمانے میں نماز نہیں پڑھنی ہے اور باقی دنوں میں نماز نہیں چھوڑنی ہے، تو وہ بھی ایک ہی حکم ہے. ایسے ہی اگر آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیسی حالت ہے جس میں روزہ نہ رکھنے کی اور روزے کو قضا کرنے کی، نہ رکھنے کی نہیں، قضا کرنے کی اجازت ہے کہ چلو اب نہیں رکھ سکتے تو جب آپ رکھ سکو گے جب رکھ لینا. ہاں، تو بظاہر یہ گویا کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. میں نے پوری بات بتا دی، چھوڑنے کا تو مطلب ہی نہیں ہے، بعد میں قضا کیا جائے گا. ہاں، تو وہ بھی بیان کیا، وہ بھی اللہ کا ایک حکم ہی ہے. بہرحال فرض اور واجب چھوڑنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور سنت مؤکدہ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، وہ بھی ایک درجے میں واجب ہی کے برابر ہے. تو یہ جو احکام ہیں، اور علماء نے فقہاء نے بیان کر دیا کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت مؤکدہ ہے، وہ تو بھی چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. ان کے چھوڑنے کا تو مومن سے تصور بھی نہیں ہونا چاہیے، تصور بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کے بعد جو رہ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ، یا کہہ دو مستحب، تو یہ بھی ایک درجے میں اللہ کا حکم ہے، یہ بھی ایک درجے میں اللہ کے رسول کا حکم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ اگر تم کر سکتے ہو تو کرنا. تو ان میں بھی شوق سے، رغبت سے، جتنی بھی اپنے سے ہو سکے نفل مستحب عبادت کرنی چاہیے. یہ کوئی دوسرا کام ہو، نفل مستحب کوئی بھی ہو، وہ کرنا چاہیے. باقی انشاءاللہ پھر ہوگا. بہرحال میرے دوستو ایک جملہ کہہ دوں، امتثال اوامر، علماء سمجھ جائیں گے، پہلے میں انہیں کو سمجھا دوں، اور اجتناب نواہی، جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو پورا کرنا، اور جن سے روکا ہے ان سے رک جانا، اسی کا نام ہے اطاعت اور فرما برداری. اور ایمان کے بعد مسلمان کا، مومن کا یہ سب سے پہلا فرض ہے. وظیفے اور وہ سب بعد کے ہیں، وہ سب بعد کے ہیں. اپنے آپ کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ بناؤ.
زمانہ کیا کر رہا ہے، معاشرے میں سماج میں کیا ہو رہا ہے، میرا دل کیا چاہتا ہے، نہیں لوگوں کو کیا اچھا لگتا ہے، لوگ کس چیز کی تعریف کرتے ہیں، اس کو نہیں، اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد